بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نسیم رحمت کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نسیم رحمت کتاب سے نماز پڑھنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ سوال: نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: پہلے وضو کیجئے۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیجئے۔ اگر باوضو نہیں ہے تو وضو کر لیجئے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اگر ناپاک ہیں تو غسل کرنا بھی ضروری ہوگا، اور پاک کپڑے پہنے ہوئے پاک زمین پر قبلہ منہ کھڑے ہو کر جس نماز کا وقت ہو اس نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائیے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور اس بات پر بھی دھیان دینا ہے کہ جو کپڑے پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہوں، کیونکہ طہارت کے اندر کپڑے کا پاک ہونا بھی آتا ہے۔ اسی طرح جس زمین پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس زمین کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ مصلی وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ نیچے زمین ناپاک ہے اور مصلی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ استقبال قبلہ نماز کی شرط ہے، اس لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جس نماز کا وقت ہو اس کی نیت کر کے، سب سے پہلے تو آپ جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کا وقت ہونا چاہیے۔ اگر وقت نہ ہو، مثال کے طور پر اگر کوئی ظہر کے وقت آئے اور یہ سمجھے، یہ نیت کرے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں ادا، تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ تو آپ جس وقت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ جس نماز کا وقت ہو اس نماز کی نیت کر کے، اس کے ساتھ میں نماز کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ بغیر نماز کی نیت کے جس طرح ہم نماز میں جو افعال کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ اسی طرح افعال کرے مگر نماز کی نیت نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نیت بھی نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ہاں، نیت میں عربی میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اگر دل میں نیت ہے تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر زبان سے کہے بھی نماز ہو جائے گی، البتہ زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اور عربی میں ہی کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں۔ خیر، جس نماز کا وقت ہو اس نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائیے۔ دونوں ہاتھ کو کانوں کے لو تک اٹھانا ہے۔ اس میں دھیان یہ دینا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی وہ قبلے کی طرف ہو، اور اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے اس طرح باندھ لیجئے کہ دایاں ہاتھ اوپر رہے اور بایاں نیچے رہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کی لو تک اٹھانا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کو کہاں باندھنا ہے؟ ناف کے نیچے، ٹھیک ہے۔ پہلے دونوں ہاتھ کو اللہ اکبر دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کی لو تک، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے، کیونکہ تکبیر تحریمہ یہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے، اس لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس طرح باندھنا کس طرح ہے بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح باندھ لیجئے کہ دایاں ہاتھ اوپر رہے اور بایاں نیچے رہے، دایاں ہاتھ اوپر رہے اور بایاں ہاتھ نیچے رہے، اور دائیں ہاتھ کی درمیان کی جو 3 انگلیاں ہیں وہ بائیں ہاتھ کے پشت پر رہے، بائیں ہاتھ کے اوپر رہے، اور انگوٹھا اور چھنگلی چھوٹی انگلی یہ دونوں اگل بغل میں رہیں، ٹھیک ہے۔ دایاں ہاتھ اوپر رہے اور بایاں نیچے رہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ اب ثنا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے بہت سارے اسلامی بھائی کو ثنا نہ معلوم ہو، ثنا یاد نہ ہو۔
اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں ثنا کو ذکر کر دیا۔ اگر آپ کو ثنا یاد نہیں ہے تو یہاں سے یاد فرما لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اسے ثنا کہتے ہیں۔ تو ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ پھر تعوذ پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ تعوذ پڑھنا یہ قرأت کے مستحبات میں سے ہے، یعنی جہاں پر بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو وہاں اس قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ابتدائی قرأت یہ تعوذ کا محل ہے۔ آپ ثنا پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی افتتاح کریں گے، یعنی قرآن پاک پڑھیں گے نماز میں، اس لیے جو ہے پہلے تعوذ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر تعوذ لفظ یاد نہیں رہتا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے یاد کر لیں، اور پھر تسمیہ پڑھیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ابتدائی سورت یہ بسم اللہ کا محل ہے، اسی وجہ سے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ الحمد شریف پڑھے، اور الحمد شریف ختم کر کے ولضالین کے بعد بہت آہستہ سے آمین کہیے۔ ولضالین، جب ولضالین کہہ لیں تو اس کے بعد آہستہ سے آمین کہنا ہے، زور سے بلند آواز سے نہیں کہنا ہے۔ پھر سورہ کوثر یا کوئی سورت جو یاد ہو اس کو پڑھیے۔ یہاں سورہ کوثر ایسے ہی لکھا گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سورہ کوثر ہی پڑھیں، آپ کو جو سورت یاد ہے اسے پڑھیں، البتہ یہ ہے کہ تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، جو سورہ صحیح تلفظ کے ساتھ یاد ہو اسے پڑھیں۔ پھر سورہ کوثر یا کوئی سورت جو یاد ہو اس کو پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھک جائیے۔ سورہ پڑھنے کے بعد جو ہے رکوع میں جانا ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھک جانا ہے۔ اب رکوع کس طرح کریں گے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ رکوع میں دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے رکوع کی تسبیح پڑھیے۔ جب رکوع کرنا ہے تو دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا ہے، اور پیٹھ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہ پورا سیدھا رہے، برابر رہے، کمر، پیٹھ اور سر یہ تینوں جو ہیں ایک سیدھ میں رہیں، کہ اگر اس کے اوپر کوئی پانی کا پیالہ وغیرہ رکھا جائے پیٹھ کے اوپر تو وہ رہ جائے، نہ گرے، پھر اس طرح ہونا چاہیے۔ بس تھوڑا سا جھک جانے کا نام کامل رکوع نہیں ہے، کامل رکوع یہ ہے کہ پیٹھ پورا سیدھا ہو جائے مرد کے لیے۔ دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں میں پکڑ کے رکوع کی تسبیح پڑھیے۔ رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کیونکہ عظیم میں عین اور ضاد یہ دو ایسے حروف ہیں جو عام طور پر لوگوں سے صحیح طور سے ادا نہیں ہوتے، اس لیے علماء کرام نے یوں بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ سبحان ربی العظیم صحیح ادا نہ ہوتا ہو تو پھر سبحان ربی الکریم پڑھے۔ اب اسے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 یا 9 مرتبہ پڑھیے۔ 9 مرتبہ تک پڑھنا یہ ہائیسٹ مقدار نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہونا یہ چاہیے کہ طاق عدد پڑھیں، یعنی بے جوڑ پڑھیں، ٹھیک ہے، جو 2 سے ڈیوائڈ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 یا 9 مرتبہ پڑھیے، طاق پڑھنا چاہیے، یعنی بے جوڑ پڑھنا چاہیے۔ پھر تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوتے نہیں ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح جو ہے تعدیل ارکان نہ پائے جانے کی وجہ سے جو ہے اگر جان بوجھ کے بندہ کرتا ہے تو پھر جو ہے نماز واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ تحمید ربنا لک الحمد بھی پڑھ لیجئے۔
سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی پڑھ لیجئے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر رکھیے۔ اب قومے کے بعد کیا کرنا ہے؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہو گئے تو اسے قومہ کہتے ہیں۔ اب قومہ کے بعد سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا ہے۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کو۔ اس کو بیان کر کے پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیے کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیے۔ جب سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں اس کے بعد گھٹنا رکھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی معذور ہے کہ اگر ہاتھ نہیں رکھے گا تو پلٹ جائے گا، گر جائے گا، تو پھر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن بلا عذر پہلے ہاتھ نہ رکھیں بلکہ پہلے گھٹنا رکھیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں گھٹنوں کے بعد ہاتھ رکھنا ہے، گھٹنا رکھنا ہے اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں جو ہے پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے گھٹنا رکھنا ہے سجدے میں، پھر ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے ناک لگانا ہے، پھر پیشانی رکھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح پڑھیے۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ اسے بھی 3 یا 5 یا 7 یا 9 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 9 مرتبہ پڑھیے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھ جائیے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا اس سے زیادہ 11 13 15 وغیرہ جتنا بھی ہو سکے تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائیں۔ اب دونوں سجدے کے درمیان جو سیدھے بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ، کیونکہ جلسے کا معنی ہے بیٹھنا، تو دونوں سجدے کے درمیان جو سیدھا بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی سیدھا بیٹھنا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں صحیح سے بیٹھتے نہیں ہیں، سجدے سے اٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے، اس طرح کرنے سے نماز واجب الاعادہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے سیدھا بیٹھنا ہے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ اور تکبیر کہہ کر پہلے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ تکبیر کہہ کر جو ہے پہلے کی طرح یعنی پہلے ہاتھ رکھیے، پھر ناک، پھر پیشانی رکھ کر کے دوسرا سجدہ کیجئے، اس میں سجدے کی تسبیح پڑھیے اور سجدے کی تسبیح پڑھیے۔ اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھوں کو زمین پر نہ ٹیکیں، ہاتھوں کو زمین پر نہ لگاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ سجدوں تک نماز کی 1 رکعت پوری ہو گئی۔ جب آپ نے 2 سجدہ کر لیا تو 2 سجدہ کرنے تک نماز کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، تسمیہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیے۔ دوسری رکعت میں ثنا یا تعوذ نہیں پڑھنا ہے، بس تسمیہ پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیے اور سورہ اخلاص یا کوئی سورت ملا کر پھر رکوع کیجیے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص یا پھر کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص ایسے ہی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو سورت آپ کو اچھی طرح یاد ہو اسے پڑھیے۔ اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی رکوع، تسمیع، سجدہ کیجیے۔ جس طرح پہلی رکعت میں ہم نے رکوع کیا تھا اسی طرح دوسری رکعت میں بھی رکوع کیجیے، تسمیع اور سجدہ وغیرہ پہلی ہی رکعت کی طرح کیجیے اور 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیے۔ دوسری رکعت میں جب 2 سجدہ کر لیں گے اس کے بعد اب کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ بیٹھ جانا ہے اور 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کے بعد پہلے اتحیات پڑھیے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قاعدہ اولیٰ۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے اور 2 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اگر نماز کے سب سے لاسٹ میں بیٹھ رہے ہیں وہ ہے قاعدہ اخیرہ، اور اگر درمیان میں بیٹھ رہے ہیں وہ ہے قاعدہ اولیٰ۔ اور قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ فرض میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، اور قاعدہ اولیٰ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹھنے کے بعد پہلے اتحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر درود شریف کے بعد کی دعا۔ درود شریف کے بعد کی دعا سے مراد یہ ہے کوئی بھی ایسی دعا
جو قرآن و احادیث سے ثابت ہو، یعنی دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر لیجئے، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیجئے اگر 2 رکعت والی نماز ہے۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ اب سلام پھیرنے میں کیا کرنا ہے؟ پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرتے وقت داہنے اور بائیں طرف منہ موڑ لیجئے۔ جب سلام پھیرنا ہے تو داہنے طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف منہ موڑنا ہے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت بائیں طرف منہ موڑنا ہے۔ اور جب آپ داہنے طرف منہ موڑیں تو بہتر یہ ہے کہ داہنے کندھے کو دیکھیں، اور بائیں طرف منہ موڑیں تو بائیں کندھے کو دیکھیں۔ اس طرح 2 رکعت والی نماز پوری ہو گئی۔ یہ 2 رکعت والی نماز کا طریقہ بیان کیا گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے۔ جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ یہ دعا کریں۔ کون سی دعا ہے؟ اور وہ یہ ہے، اللہم انت السلام و منک السلام و تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مختصر یہاں ذکر کیا گیا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے پڑھیے، اور جو بھی دعائیں یاد ہوں انہیں پڑھیے۔ جو بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں مختصراً یوں سمجھیں کہ جن نماز کے بعد سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی وہاں پہ دعا لمبی کر سکتے ہیں، اور جن نمازوں کے بعد سنت وغیرہ نماز جو ہے پڑھنی ہوتی ہے، سنت نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہاں پہ دعا کو زیادہ لمبی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی دعائیں یاد ہوں انہیں پڑھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کیجیے۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیجیے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا کر چکے ہیں تو پھر دونوں ہاتھوں کو منہ پر جو ہے پھیر لینا ہے۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں، اور تشہد میں جو بیٹھتے ہیں اسے قومہ کہتے ہیں۔ یعنی جلسہ اور قومے میں کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جواب: داہنا پاؤں کھڑا رکھیے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ جلسے میں اور قعدہ میں، چاہے قاعدہ اولیٰ ہو یا آخرہ، دونوں میں کیا کرنا ہے؟ داہنا پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور اس کی انگلیاں، داہنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ داہنے پاؤں کی انگلیاں کو قبلے کی طرف کرنا ہے، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیے۔ یعنی بایاں پاؤں کو بچھا کر اس بایاں پاؤں پر جو ہے بیٹھ جانا ہے۔ داہنے پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اور بایاں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنے کے پاس رکھنے چاہیے۔ جب بیٹھیں تو ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ دونوں ہاتھ جو ہے یہ رانوں پر ہونا چاہیے اور گھٹنے کے پاس رکھنا چاہیے۔ رانوں میں رکھنا ہے لیکن گھٹنے کے پاس رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنے کا سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر دونوں بالکل برابر رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ رکوع اس طرح کرنا ہے کہ کمر اور سر پورا برابر رہے، اگر وہاں پیالہ وغیرہ رکھا جائے تو نہ گرے، اور گھٹنوں کو جو ہے ہاتھوں سے پکڑ لینا چاہیے، پکڑ لیا جائے۔ سوال: سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں زمین پر بچھا کر اس طرح رکھیں کہ کلائی اور کوہنی زمین سے اونچی رہے۔ ہاتھ کس طرح رکھنا ہے سجدے میں؟ سجدے میں ہاتھ کو اس طرح رکھنا ہے، زمین پر بچھا کر اس طرح رکھنا ہے کہ کلائی اور کوہنی زمین سے اونچی رہے، اور پیٹ ران سے علیحدہ ہو۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کا پیٹ ران سے الگ ہو، علیحدہ ہو، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ ہوں۔ دونوں ہاتھ جو ہیں یہ پسلیوں سے جدا ہوں، الگ ہوں، اور ناک اور پیشانی زمین پر جمی رہیں۔ ناک اور پیشانی کو زمین پر جما کر رکھنا ہے، صرف لے کے ٹیک دینا اس کا نام سجدہ نہیں ہے۔ اس طرح سجدہ کرنا چاہیے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ سوال: نماز کے بعد عموماً جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نماز کے بعد آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سوال: نماز کے بعد عموماً جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ سوال: تسبیح فاطمہ میں کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار۔ سوال: اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب: حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس تسبیح کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا،
کیونکہ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو اس تسبیح کے پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، اسی وجہ سے اس تسبیح کا نام ہی رکھ دیا گیا تسبیح فاطمہ، اور اس کی بہت سی فضیلت بیان فرمائی تھی، اسی وجہ سے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے تسبیح حضرت فاطمہ کو عطا کی تھی، اس لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔